الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گھر سارے اللہ کے ہیں مگر بیت اللہ، اونٹنیاں ساریاں اللہ کی ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹی ناقۃ اللہ، تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قومیں جو ہیں ان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خوشی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پڑے ہیں ہوٹلوں میں شراب اور زنا اور ڈانس وغیرہ۔ یہی ہونا چاہیے، مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، نیتیں بد ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے سال شروع ہونا چاہیے، اصل میں لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغض جو ہے وہ جم چکا ہے، اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے، اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہے۔ آپ اگر رسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے، اب بھی مظلوم ہیں۔ تیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ، اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرم آتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونا، اور ذی الحج جو سال کا آخری مہینہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہیں، ناچتے رہیں، مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاز کیا سال کا، تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے ہوشیار کے برہ دم تیغست قدمرا، کہ اے اللہ کے نیک بندو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر ہیں وہ تلوار ہے، تلوار پر چل رہے ہو۔ جانیں قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذی الحج بھی قربانی پر ختم ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے نہ بینی کہ ہاں شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ امید حد نام۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالہ رکھتا ہے، ان کو جام محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں۔ یہ سر کٹوں کا دین ہے، اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں، ڈانس کرنا چاہتے ہیں، وہ عیسائی ہو جائیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں، یہاں تو رونا دھونا ہے، ایسا رونا دھونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، قربانیوں کو یاد رکھنا۔ اور اسی لیے یہ رسالہ علم و آگی جو آیا اس مہینہ کا، اس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے نہ میرے خطبے سے کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں، کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تھا جو مارا گیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے، یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔ وہی بات جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
حرم کی ساری کہانی کیا ہے؟ جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری، اور جب دین تکمیل کو پہنچا اور اللہ کے آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندھوں پر اٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ میدم۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در مسلخ عشق جز نکورانا کشند۔ عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکستہ جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر لیے۔ در مسلخ عشق جز نکورانا کشند۔ عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر صفتنا و زشت خورانا پسند۔ اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ۔ وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچتے اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسلخ عشق جز نکورانا کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانا کشند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے، وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھائی مارے گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں دو جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا ہے، حقائق چھوڑو جی یہ بات اسے کیا لینا، نہیں، آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان، مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے، وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے۔ راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں، ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا۔ ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا، اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے۔ وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورق میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں، رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا،
کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح بھی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بیوقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا۔ تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا۔ صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئینی بات ہے، میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق، ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا، ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے دو آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا؟ امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کیا لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں ثانیہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین شباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے۔ خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں۔ میں نے دو راوی جو ان کے نشان دے دیے، اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا، باقیوں نے بلا سند کے نقل کر دیا نا کیسا ایسا، شروع کہاں سے ہوتی ہے، کون بیان کرتا؟ زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول، اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری، جس کو کہتے ہیں بغیض ناصبی، ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتا تھا، مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا۔ آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا، اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ، وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی۔ پھر اس کی کہانی لیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا، تو اللہ کے لیے توبہ کرو، حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالمو شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسنگ بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا، اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا، اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا،
کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر دیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا رمضان۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی قبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے وہ بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی عبید الثقفی، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا۔ بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد سے کالج میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے۔ اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا، اس نے کہا پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیات۔ اور بات تو اتنی، ایک باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا، بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں۔ میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ 23ویں جلد ہے۔ ان عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک ہوا یعنی عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداهما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر دیا جائے گا۔ وین شئت رأیتک من تربۃ الارض التي یقتل بها، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال فاخرج تربۃ حمراء، تو ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے۔ صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے ان ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا آپ روتے تھے۔ یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بس کوفیوں نے بلایا چلے گا۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی، اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاعیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فاحسین ذلک اليوم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی۔ فوجدوا قتلى فی ذلک اليوم، جب قافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا
جب رسول اللہ بے چین تھے عالم ارواح میں، ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلی کار نہیں تھا، اہلکار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضی کو قتل۔ ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ علم کا، میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث۔ اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث ہے دے حوالہ بھی سن لینا، من زار قبر بلا مقبور فکانما عبد السن، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا تعزیہ کی مذمت کے لیے، تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے اولاد اس میں ہے، بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا، کون صحابی بیان کرتا، کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا، یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں، بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعات ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں، جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ سور بن یزید الکلائی، جو مدینے میں امام مالک سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر جو علی کو گالیاں دیتا، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے، بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی، وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے، شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑ لی ہوگی،
بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ سور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں۔ اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے، جو علم حدیث ہے اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے؟ کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے؟ یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا۔ کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی چاہیے۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ وہ سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے۔ یہ امام حسین رضی کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بلا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت